اویس ربانی کا سوال اور مفتی فضل ہمدرد کا جواب ذرا سماعت کریں۔ جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، یس اور نو؟ گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں۔ اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ میں پوچھتا ہوں کس دربار میں گئیں؟ کون سا دربار تھا؟ مدینہ میں کون سی کچہری تھی؟ کون سی عدالت تھی؟ اگر گئیں بھی تو ان کے گھر میں گئیں، اور ان کا گھر کون سا گھر تھا؟ اور رسول اللہ کے سسرال کا گھر تھا، جن کے پیچھے علی مرتضیٰ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے حسن حسین نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس گئیں۔ فضل ہمدرد کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد علی مرتضیٰ نے ابوبکر صدیق سے بیعت کی، یہ تسلیم کرتا ہے۔ جب 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے۔ تو میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے سیدہ زہرا کا حق کھا لیا، اس کو بلا کے خود علی پوری روایت پیش کرو، علی مرتضیٰ گھر بلا کے اس کی بیعت کر رہے ہیں، اس میں توہین علی نہیں ہے، گستاخی علی نہیں ہے، لہٰذا جو صدیق کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو صدیق کا گستاخ ہے وہ علی کا گستاخ ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا انہیں حق ملا یا نہیں ملا؟ کہتا نہیں ملا۔ اب میں یہ چیلنج کرتا ہوں کون سا حق تھا جو نہیں ملا؟ پہلے حق ثابت کرے، صراحت کے ساتھ قرآن و سنت سے کوئی نص پیش کرے، کیونکہ حق ضنی چیزوں سے ثابت نہیں ہوتا، قطعی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ۔ معاذ اللہ تعالیٰ صرف صدیق اکبر کو حق تلف کرنے والا اس ظالم نے نہیں کہا، بلکہ اس نے علی مرتضیٰ کی بھی توہین کی ہے۔ جو صدیق کو ظالم شخص ثابت کرتا ہے وہ علی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا، بلکہ 37 بارہ پڑھ کے دکھائے اور 42 40 پوری پڑھ کے دکھائے اور اپنا مدعا ثابت کر کے دکھائے۔ جب مطالبہ کیا گیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ آل محمد جس مال سے پہلے کھاتے تھے، اللہ کا جو مال ہے وہ کھائیں گے، اس سے زیادہ انہیں نہیں ملے گا۔ کس سے زیادہ؟ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اگر یہ جواب دے دیں تو میں فضل ہمدرد کی بیعت کرنے کے لیے، اسے استاد ماننے کے لیے تیار ہوں۔